نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله مولانا العظيم وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے یا فرشتوں کو اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدو سب نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس شیطان نے ابا انکار کیا واستکبرا اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور وہ کافروں سے ہو گیا وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن آپ رہیں انتا یعنی آپ وزوجکا اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس جنت سے رغدن اطمینان کے ساتھ حیث شئتما جہاں سے تم چاہو ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا من الظالمین پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پھر ان کو جو علم عطا کیا جو پچھلی آیت میں نے اس کا ذکر کیا، اور فرشتے اس علم سے عاجز آ گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت کو، فضیلت کو، ان کی عظمت کو اور اونچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم آپ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کے لیے فسجدوا الا ابلیس پس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس شیطان نے نہیں کیا۔ کیا کیا شیطان نے؟ ابا انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم تو فرشتوں سے کیا تھا، تو یہاں پہ ابلیس کے انکار کرنے نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ تو یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ فرشتوں سے ذکر کیا تھا تو فرشتے اصل تھے وہاں پہ اور جنات ان کے تابع تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا تو یہ جنات ان کے یعنی تابعیت میں آ گئے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ سب کو حکم ہوا۔ اب یہاں پہ چونکہ ابلیس اپنے ہزاروں سال کی عبادت اور اپنی معلومات کی بنا پر یہ فرشتوں کا بھی سردار تھا، تو اس لیے یہ اس میں شامل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ابا واستکبرا اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدے کا جو حکم ہوا تھا تو شیطان کیا اس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہوا؟ اس کا تو پھر یہ مطلب ہے دنیا میں روز کتنے مسلمان سجدے نہیں کرتے، تو کیا ہم ان کو کافر قرار دیں گے؟ تو یہاں پہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا جو حکم تھا اس حکم کو اس نے نہیں مانا اور اس نے اس حکم سے انکار کر دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکان من الکافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور یہ حکم کس بنیاد پہ اس نے نہیں مانا تھا؟ تکبر کی بنیاد پہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بنیاد پہ، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ
آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت بتانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ قرآن مجید کے اندر آیت سجدہ پڑھتا ہے، یعنی جو قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں اور 14 سجدوں کی آیت ہیں، اور جب وہ آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کی آیت پڑھنے کے بعد وہ سجدہ جو اس کے ذمے واجب ہو جاتا ہے اور اس کو وہ ادا کرتا ہے، تو یہ شیطان ایک گوشے یعنی کونے میں بیٹھ کر روتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کر دیا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا اور میں نے انکار کر دیا تھا، اور وہ آج تک اس افسوس میں روتا رہتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وکان من الکافرین کا ذکر کیا، اس لیے اب اس کے واپسی کا کوئی راستہ اس کے لیے باقی نہیں بچا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، پھر ہم نے کہا کہ اے آدم رہو آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور دونوں تم کھاؤ اس میں سے با فراغت، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو۔ اب یہاں پہ اس آیت نمبر 35 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ اسکن آپ رہیں، وزوجک اور آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے۔ ابتدا میں جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا چونکہ ہم جنس تو کوئی تھا نہیں، اکیلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کچھ گھبرانے لگے اور کچھ پریشان رہنے لگے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی دائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، تو جب ان کی آنکھ کھلی دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہے، تو اس لیے وہاں پہ وہ رہنے لگے۔ تو وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور کھائیں اس میں سے بافراغت جہاں سے تم چاہیں۔ اب آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی بیوی، ان کی زوجہ، یہ جنت کے اندر جہاں سے چاہتے ان کو کھانے کی اجازت تھی۔ ولا تقربا هذه الشجرۃ، ایک مخصوص درخت ہے، اس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا۔ اب قریب جانے میں کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس درخت کے کھانے سے ممانعت تھی، تو قریب جانے کا کیوں ذکر کیا؟ یہاں ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس آیت سے ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی معصیت کا کام ہو تو معصیت کے کام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، جہاں تہمت لگنے کا خدشہ ہو وہاں پہ پاس بھی نہ جاؤ۔ تو جب آدمی گناہ کے قریب نہیں جائے گا تو وہ گناہ میں پڑے گا نہیں، اس لیے کوشش کیا کریں۔ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، ہم بہت سے مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ دنیا میں ہوتی ہیں، تو جہاں پہ ہمیں سمجھ آئے کہ میں اس مجلس میں بیٹھنے سے یا اس حرکت کرنے سے یا اس عمل کرنے سے میں مستقل طور پر گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو چاہیے یہ کہ پھر اس گناہ کے جو کام ہیں اس کے قریب بھی نہ جایا جائے، کیونکہ اس آیت سے ثبوت ہے کہ ولا تقربا، تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ درخت کون سا تھا؟ تو یہاں پہ مختلف مفسرین کرام نے تفسیر کے اندر اس درخت کا تذکرہ کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ گندم کا خوشہ تھا، کسی نے کہا انگور تھا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، تو بہرحال اپنی اپنی رائے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا کہ اس درخت کا نام لیا جائے، اس کو عمومی طور پر چھوڑا ہوا ہے، تو اس کے گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ ایک درخت تھا، اللہ نے اس سے منع کیا
اور اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے تھے، تو اس لیے یہاں پہ اس درخت کا کون سا تھا، وہ پھل کون سا تھا، جب اس کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا تو لہٰذا اس میں تذکرے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی اور اپنے ایسے کام جس سے اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تو اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اسی لیے اگلی آیتوں کے اندر آپ پڑھیں گے کہ اللہ جل شانہ نے پھر آدم علیہ السلام کو اس غلطی کی بنا پر یہ آیات معافی کے لیے تلاوت عطا فرمائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ انشاءاللہ وہ اگلی آیتوں میں آئے گا تو اس کو آپ پڑھیں گے۔ تو یہ ایک آیت ہے، اس وجہ سے پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معافی نامہ دیا۔ تو اگلی آیتیں میں انشاءاللہ اسی کے سلسلے میں ہیں اور یہی موضوعات ہیں، اس کے اندر اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔